السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں میر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اترا پروڈکشن۔ فرینڈز، اس وقت میں موجود ہوں اس کنویں کے پاس جو مزملی سرکار نے بنوایا تھا، اور میرے ساتھ موجود ہیں زبیر قادری جو آپ کو اس کنویں کے بارے میں مزید معلومات دیں گے۔ جی قادری صاحب، آپ نے جو میں نے آپ کے پہلے انٹرویو لی تھے، آپ نے اس میں اس کنویں کا ذکر کیا تھا کہ یہ مزملی سرکار نے بنوایا تھا۔ کیا یہ وہی کنواں ہے؟ ہمیں یہ بتا دیں، پہلے بنا تھا مزملی سرکار کے مثال سے یا بعد میں بنا تھا، یہ بھی بتا دیں ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاءاللہ، یہ کنویں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور 12 جمادی الثانی اسی جو چاند کی 12 جمادی الثانی تاریخ ہے، اس میں نانا ابو حضور خواجہ مزملی سرکار کے پوتے مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے قبلہ سزادہ صاحب، قبلہ مامو جان صاحبزادہ فقیر محمد مظفر الدین قادری مزملی صاحب، آپ کے والد گرامی، ان کا عرس مبارک بھی ہے، ان کی وصال کی تاریخ ہے۔ اور دوسرا، یہ آج کنویں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کا جی کنواں ہے، اور یہ کنواں حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کنواں، مگر اس کا جو بنیادی 2 واقعے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بنیاد سے پہلے کے، کنویں بننے سے بھی پہلے کے، اور حضور خواجہ مزملی سرکار کی پیدائش سے بھی پہلے کے، بنایا تو آپ نے خود ہی ہے، حضور خواجہ مزملی سرکار نے خود بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے خود بنیاد رکھی تھی۔ ان کے دور میں یہ کنواں تعمیر ہوا تھا اور استعمال بھی ہوا تھا، مگر اس کنویں کی بنیاد سے پہلے، حضور خواجہ مزملی سرکار کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے 1-2 واقعہ ہے۔ ابھی کنواں بنا بھی نہیں تھا، حضور خواجہ مزملی سرکار پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت مجذوب زمان حضرت شاہ فقیر غلام حبیب نانگا عرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور خواجہ موسیٰ قادری صاحب کے پڑپوتے ہیں، غلام مرتضیٰ قادری کے بیٹے ہیں، حضور خواجہ مزملی سرکار کے والد گرامی، اور میرے پردادا چانا دین شاہ فقیر میاں چانا دین کے والد گرامی غلام حبیب صاحب مجذوب تھے۔ وہ یہاں قریب یہاں میانہ دیرہ میں بیٹھے تھے، ابھی حضور خواجہ مزملی سرکار پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ غلام حبیب صاحب کی کوئی اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، پہلے بیٹے بھی مزملی سرکار ہیں غلام حبیب صاحب کے۔ تو غلام حبیب صاحب بیٹھے تھے، ان کے آگے ایک غیر مسلم آدمی جو آپ کا عقیدت مند تھا غلام حبیب صاحب کا، وہ آپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ غیر مسلم آدمی جب بیٹھا تھا تو کشف میں نا، غلام حبیب صاحب کشف کی حالت میں، مراقبے کی حالت میں، اور وجد کی حالت میں، اور ایک اللہ والوں پہ خاص کیفیت ہوتی ہے، جو خاص کیفیت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی قربت میں ہوتے ہیں، اس حالت میں، اس کیفیت میں جب بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا یہاں کنواں رینگ رہا ہے۔ غلام حبیب صاحب نے، خواجہ مزملی سرکار کے والد گرامی نے اشارہ کیا ادھر سے، جہاں دربار ہے نا مزملی سرکار کا، یہاں حویلی ہے خواجہ مزملی سرکار کی جہاں میرے رہائش ہے، یہاں بیٹھے تھے باہر کر کے۔ تو آپ نے کہا غیر مسلم آدمی جو آپ کے سامنے عقیدت مند بیٹھا تھا، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، تو وہ اس کو کہنے لگے یہاں کنواں رینگ رہا ہے۔ وہ غیر مسلم جو تھا نا، وہ آپ کا اتنا عقیدت مند تھا، وہ فرمانے لگا جی آپ آنکھوں والے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ کو آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو آگے سے غلام حبیب صاحب فرمانے لگے نہیں، بسے کا ہے۔ اس نے کہا جی بسا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ میرا بیٹا احمد دین ہوگا، میں پیار سے اسے بسا کہہ رہا ہوں، بیٹا پیدا ہوگا، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، احمد دین مزملی سرکار، فقیر احمد دین مزملی سرکار، وہ اس کا کنواں ہے، وہ بنائے گا، وہ تعمیر کرے گا۔ تو ابھی کنواں بنا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہاں کنواں رینگ رہا ہے غلام حبیب صاحب نے۔ تو حضور خواجہ مزملی سرکار جب پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تو آپ نے اپنے دور میں یہ کنواں بنایا، تعمیر کیا، اور اس کنویں کی پھر ایک تو یہ ہے کہ بڑے بڑے خلفاء جو حضور خواجہ مزملی سرکار سے خلافت ملی ہے جنہیں، ویسے تو بہت سارے لوگ روزانہ پانی بھر کے اس کنویں سے نا وہاں حویلی میں، حضور خواجہ مزملی سرکار کی حویلی میں لے آتے تھے، ٹینوں میں، برتنوں میں، کندھوں پہ اٹھا کے یہاں سے پانی بھر کے آپ لے جاتے تھے۔ یہ زمینیں ساری جتنی بھی زمینیں، یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی زمینیں ہیں۔ آپ کے یہ بہت بڑے آپ زمیندار بھی تھے، یہ سارا جتنی زمینیں دور دور تک آپ کی زمینیں تھی، آپ کے زمیندارہ تھا، بہت زیادہ آپ کے جو آپ کی بھی اور آپ کی اولاد زیادہ مظفر الدین قادری مزملی سرکار ان کے انڈر میں ہے۔ تو یہ کنواں جو ہے، بڑے بڑے خلفاء جو جن کو خلافت ملی ہے، ایک تو ڈیرہ اسماعیل خان کے خلیفہ ہیں حاجی نور الدین صاحب، حاجی بشیر قریشی صاحب ہیں، وہ ان کو خلافت ملی ہوئی ہے، تعویذات ان کے والد گرامی، ان کے والد گرامی یہاں کنویں سے پانی بھر کے لاتے تھے۔ تو آپ کے حضور خواجہ مزملی سرکار کے بیٹے صاحبزادہ مظفر الدین صاحب، انہوں نے سینے سے لگایا، ایک دن خلافت دے دی۔ اب ان کے بیٹے، ان کے پوتے
وہ سارے انہوں نے خلافت سنبھالی ہوئے تعویذات سلسلہ ہے ایک تعویذات کا اور عملیات کا اور وظائف کا ان کا پیری مریدی کا بہت ساری خلافتیں آپ نے تقسیم کی تھی خواجہ مظفر علی سرکار نے۔ ایک اور نواب صاحب تھے اور حاجی نواب نصر اللہ لغاری، نواب نصر اللہ لغاری کا دادا اس کنویں سے پانی بھر کے حضور خواجہ مظفر علی سرکار کی عقیدت میں محبت میں کنویں سے پانی بھر کر کندھوں پہ اٹھا کے جو ٹین ہوتے تھے پانی کے جو بڑے برتن ہوتے تھے ان کو یہاں پہ اٹھا کے وہ آپ کے آستانے پہ لے آتا تھا رہائش پہ۔ نواب نصر اللہ لغاری کا دادا وہ یہاں سے پانی بھر کے اور پیدل آتا تھا اسٹیشن سے، اترا اسٹیشن سے پیدل آتا تھا حضور خواجہ مظفر علی سرکار کے آستانہ پہ، اور جوتے اتار کر واپسی پہ پشت نہیں کرتا تھا، الٹا چل کے اترا اسٹیشن پہ جاتا تھا، تو وہ یہاں سے پانی بھر کے لاتا تھا۔ کتنے نواب بڑے بڑے عمراء لوگ آپ کے کنویں سے پانی بھر کے آپ کے آستانے پہ لاتے تھے خدمت کے لیے کہ ہم بھی حضور خواجہ مظفر علی سرکار کی نگاہ میں آ جائیں، توجہ میں آ جائیں، آپ کی توجہ عنایت میں آ جائیں، آپ کی نظر کرم میں آ جائیں، آپ کا فیض حاصل کر لیں، آپ سے دعا لے لیں، آپ کی نگاہ ہو جائے، آپ کی دعا ہو جائے، آپ کی صحبت میں آ جائیں، آپ کی توجہ عنایت میں آ جائیں، آپ کی لسٹ میں آ جائیں حضور خواجہ۔ کتنے کتنے عمراء، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے نواب، بہت بڑے گھرانوں کے خاندان کے لوگ آپ جب آستانے پہ آتے تو خدمت کے لیے آپ فرماتے نہیں تھے خواجہ مظفر علی سرکار، فرماتے تھے کہ جائیں پانی بھر کے لے آئیں حضور خواجہ مظفر علی سرکار، وہ عقیدت میں احترام میں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے حضور خواجہ مظفر علی سرکار کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، آپ کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے وہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے عمراء اور بڑے بڑے سیاسی سماجی شخصیات والے اس وقت دور میں جو، تو وہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کی توجہ پڑے اور خاص توجہ خاص ہم پہ آئے کہ ہم پانی بھر کے لے آئے، آپ کی نظر ہم پہ پڑے، جیسے نواب نصر اللہ لغاری کا جو دادا تھا وہ بھرتا تھا یہاں سے۔ اسی طرح بڑے بڑے خلفاء کئیوں کو آپ نے خلافت دے دی تھی جو بھر کے جو ڈیلی روزانہ کی بنیاد پہ جو خدمت کرتے تھے اور لوگ یہاں سے پانی، اور پھر یہ کنواں لوگوں کے لیے خیرات بن گیا تھا، یہ کنواں علاقے کے لیے پورا علاقہ دور دراز سے، اور اس کنویں کا پانی اتنا میٹھا تھا، بہت زیادہ میٹھا تھا اس کنویں کا پانی، مشہور ہے۔ آپ کا یہاں ایک نلکا بھی تھا جو نا پانی والا، ہاں یہاں پہ جو پانی کے لیے انتظام تھا نا دربار کے ساتھ، بعد میں وہ تو مظفر علی سرکار کے وصال کے بہت بعد وہ جو نلکا لگا تھا پانی کے لیے، تو وہ بھی بہت زیادہ میٹھا تھا، دور دراز سے لوگ اس نلکے سے پانی بھرتے تھے، پورا شہر، پورا علاقہ، پورا محلہ، لیکن نہاتا کوئی نہیں تھا۔ ایک بار رات کو کوئی بندہ نہایا تھا، اس کو تو جنات چمٹ گئے تھے، پھر دوبارہ نانا جی مجذوب زمان نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گئے، وہ ان کا زمانہ نانا جی کا تھا۔ لیکن اس کنویں کا پانی، نلکے کا تو تھا ہی تھا، اس کنویں کا پانی بہت زیادہ میٹھا تھا۔ یہ آج بھی قبلہ مامو جان نے تھوڑی بہت اس کی تعمیرات بھی کروائی تھی سواد صاحب نے بعد، لیکن اب تھوڑا سا یہ خستہ حالت میں ہے لیکن کھڑا ہے۔ بات یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں جنات بہت زیادہ ہیں، اور لوگوں نے دربار شریف خواجہ مظفر علی سرکار سے لے کر یہاں تک بارات بھی دیکھی ہے جنوں کی، جنات کی۔ کئی بار راتوں کو بارات نکلتی تھی مظفر علی سرکار کے مزار سے، اور بیچ میں کوئی دولہا ہوتا تھا، یہاں آ کے کنویں کے پاس آ کے وہ بارات ختم ہو جاتی۔ کنویں کے پاس اس کنویں کے پاس نانا جی مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی صاحب کو کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کے مقام پہ تھے، جن کا بھی 12 جمادی الثانی کو عرس آ رہا ہے نا بھی، وہ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے، تو ان کو بقا اور فنا کی جو منزلیں ہوتی ہے نا، جیسے حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ، تو اس مقام پہ فائز تھے۔ ان کو زندگی میں لوگوں نے ان کے اعضاء کٹے ہوئے اسی کنویں کے آس پاس، یہیں اسی زمین پہ کہ اعضاء کٹے ہوئے ان کو دیکھے گئے، سر علیحدہ، جسم علیحدہ، ٹکڑے ٹکڑے، جن لوگوں نے دیکھا تھا، اور ان میں سے ایک آدمی نے جس نے دیکھا تھا نا ایک علیحدہ، تو وہ ایسے دوڑ کے آگے گیا، تو اس وقت آپ کی کچی بیٹھک تھی، تو وہاں دیکھتا ہے تو وہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا رک جاؤ، انہوں نے منع کیا بھی یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ تو یہ اس کنویں کی بڑی کوئی خاص برکات ہے، اور بڑی خاص، اور یہ کنواں ڈیمانڈ پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کافی سارے بندوں نے، کافی سارے لوگوں نے اترا میں سے مجھے کہ آپ نے جی کنویں کی ویڈیو مس کر دی ہے، اور کنویں کا انٹرویو نہیں دیا، کنویں کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کنویں کے کوئی حالات و واقعات نہیں بتائے۔ تو اس کی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ نے رفع عامہ کا یہ کام کیا، آپ نے علاقے کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دیا یہ کنواں، پورا دور دراز سے علاقے والے حضور خواجہ مظفر علی سرکار کے کنویں سے پانی بھر کے لے جاتے تھے، اور آپ کی خدمت میں تو سینکڑوں افراد، ہزاروں افراد ہر وقت حضور خواجہ مظفر علی سرکار کی خدمت میں لوگ حاضر رہتے تھے، جو 6 ماہ رکتے تھے، پھر دوسری شفٹ 6 ماہ علیحدہ اور آ جاتے تھے، سال پورا ایسے ہی گزرتا تھا، تو وہ تو ہر وقت بھر کے آستانے پہ خدمت کرتے تھے، پانی لے ہی جاتے تھے، لیکن شہر علاقہ دور دراز تک
اس کنویں سے پانی جاتا تھا، صدقہ جاریہ تھا یہ کنواں، یہ آپ کے سال ثواب کے لیے اس کنویں کا پانی کافی تھا، جو آپ کے وصال کے بعد بھی یہ کنواں جاری رہا۔ بند کب ہوا پانی؟ اب تو پانی نہیں جی ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے نا جی تو یہ بند ہی ہے، پانی ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر ایک توت کا درخت تھا، ایک درخت تھا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، اب نہیں ہے، کاٹ دیا گیا ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے بہت بڑا بیچ میں وہ درخت تھا۔ تو باقی یہ دیوار اب جا کے گری ہے، ہم نے جب دیکھا تھا بچپن میں تو اس کی دیواریں سلامت تھی، بالکل یہ سلامت تھا۔ ٹیپ بعد میں کروایا تھا قبلہ ماموں جان نے نا، یہ تھوڑا بہت کام بیچ میں نا پلستر وغیرہ کا تھوڑا بہت، اینٹیں وہی ہیں جو اندر آپ نے دیکھی ہیں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اندر لے آئیں یہ آپ دیکھ لیں بھی پرانا کنواں ہے، یہ دیکھیں نا ٹائلیں، پرانی ٹائلیں جیسے بادشاہوں کے قلعے بنے ہوتے ہیں، پرانی عرصے دراز کی یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، یہ اندر سے سارا یہ اب بھی لوگ اس کنویں کے پاس سے ڈر کے گزرتے ہیں، اتنا احترام ہے اس کنویں کا، اتنی عقیدت ہے، اتنی محبت ہے لوگوں کو اس کنویں کے ساتھ۔ حضور خواجہ مزملی سرکار کی یہ زمینیں ہیں، لوگ حضور خواجہ مزملی سرکار کی زمینوں پہ بھی ڈر کے چلتا ہے، حالانکہ کئی تو بک گئی ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ ڈر کے چلتا ہے۔ جی تمام علاقہ یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کا وہ ٹویل ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں بھی آج بھی اس کنویں کی اتنی عقیدت ہے، لوگ حضور خواجہ مزملی سرکار کے جو عمل میں جو جنات آپ کے مرید تھے، آج بھی وہ زندہ ہیں، وہ جنات سارے وہ یہاں رہتے ہیں، اور ادھر حضرت شاہ فقیر میاں موسیٰ قادری صاحب کے مزار پہ بھی رہتے ہیں، جو آپ کے جد اعلیٰ میرے جد اعلیٰ۔ تو یہ کنواں ایک بڑا ہی اس کی ایک تاریخ ہے، بڑی ہسٹری ہے، اور بڑا یادگار ہے حضور خواجہ مزملی سرکار کے حوالے سے۔ آج بھی آپ کی نشانی موجود ہے، جیسے آپ کا کمرہ موجود ہے، آپ کے صاحبزادہ صاحب کا کمرہ موجود ہے، آپ کی نشانی، اور آپ کا بیر کا درخت بیری کا وہ موجود ہے، باہر بھی 2014 تک آپ کی جو باہر کچیری والی بیر تھی وہ گر گئی ہے، باقی آپ کی نشانیاں کافی ساری موجود ہیں۔ تو یہ آج اب میں نے کہا بھی کنویں کے حوالے سے جو آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا تعارف کروا دوں۔ شکریہ، مہربانی جی جی، والسلام آپ نے علیکم، ہمیں ٹائم دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔